بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلش پورشن کا پارٹ 2 ڈسکس کرنے والے ہیں، جو کہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں جو ESD کی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی، جن کا ٹیسٹ ہونا ہے 21 اپریل کو۔ اس کی پریپریشن سیریز کے آج ویڈیو ہے ویڈیو نمبر 11۔ اس سے پچھلے ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو موجودہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا، تو آپ اس پہ جا کے میری سابقہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، تو جیسے کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے انگلش کی آؤٹ لائن آپ کو پرووائڈ کی تھی، تو اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سینونیمز۔ سینونیمز سے ریلیٹڈ آپ کے MCQs ہوں گے، تو یہاں پہ ہم وہ سب سے پہلے سینونیم کا کنسیپٹ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے کچھ ایگزامپلس بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ہم فریزز کو دیکھیں گے اور اس کے کچھ ایگزامپل بھی ڈسکس کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ میں آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کرنے والا ہوں جس میں ورڈز اینڈ دیئر سینونیمز اور فریزز اور ان کے سینونیمز آپ کو پرووائڈ کروں گا، جس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا، آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور وہ جو سینونیمز اور فریزز ہیں تو وہ میں نے وہ کلیکٹ کیے ہیں کہ جو کامنلی مختلف ایگزامس میں ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایکا دوکا آپ کے پیپر میں بھی آ جائے، تو اس سے آپ کی اچھی پریپریشن ہو جائے گی اور آپ اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سینونیمز۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سینونیمز ہوتے کیا ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں یا فریزز ہوتے ہیں جن کے سملر میننگز ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اردو میں جس طرح ہم الفاظ اور مترادف استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے سینونیمز، کہ دو ایسے مختلف ورڈز کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب ایک ہی بن رہا ہوتا ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے سینونیمز کہلاتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تو یہ چیز آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گی کہ یہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں۔ ان کو ہم رائٹنگ اور اسپیچز میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی رائٹنگ میں یا اسپیچز میں ورائٹی لے کے آ سکیں۔ اور ان کی اگر ایگزامپل دیکھیں تو جیسا کہ ایک ورڈ ہے ہیپی، اور ہیپی کے اگر ہم سینونیمز دیکھیں تو یہ ہے جوائے فل، کنٹینٹ، پلیز، اور یہ صرف ان 3 سینونیمز تک لیمیٹڈ نہیں ہے، کسی ایک ورڈ کے ملٹیپل اور مینی سینونیمز ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ہیپی کے مزید سینونیمز دیکھیں تو اس میں جوائے فل ہے، کنٹینٹ ہے، پلیزڈ ہے، اس کے علاوہ ڈیلائٹ، گلیڈ، اسٹیٹک، چیئرفل، بلسفل، الیٹڈ اینڈ سیٹسفائیڈ۔ تو یہ ایک ہی ورڈ ہے ہمارے پاس جو کہ ہے ورڈ ہیپی، اور اس کے ہم نے یہ والے سینونیمز دیکھے ہیں جو کہ پوری ایک لمبی سی لسٹ ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے۔ تو سینونیمز ورائٹی ہے ان میں کافی زیادہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، ایک ورڈ میں نے یوز کیا ہے فریزز۔ تو اگر فریزز کے کنسیپٹ کے حوالے سے دیکھیں تو فریزز کچھ ایسے گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جن کا ایک اپنا فنکشن ہوتا ہے جو اسپیسیفک میننگ کنوے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک مختصر سا سینٹینس ہوتا ہے۔ اس کے اگر ایگزامپل ہم یا اس کے بارے میں مزید دیکھیں تو اس میں سبجیکٹ اینڈ ورب انکلوڈ نہیں ہوتا، اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو یہ شارٹ سینٹینسز ہو سکتے ہیں یا سم ٹائم لانگ سینٹینسز بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے میننگ کنوے کرتے ہیں ہمیں۔ ان کی اگر ایگزامپل دیکھیں تو ایکسپریسنگ دا آئیڈیاز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یا ہم کسی ڈسکرپشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہم اسپیچ یا رائٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں کسی چیز کو مزید ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے فریزز استعمال کرتے ہیں، اور مختلف سینٹینسز کے پارٹ کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل جیسا کہ ان دی مارننگ، یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک فریز ہے۔ اسی طرح دا اولڈ ہاؤس آن دی کارنر، یہ ایک فریز ہے۔ آفٹر فنیشنگ ہر ہوم ورک، تو اس میں آپ دیکھیں تو نہ تو آپ کو سبجیکٹ نظر آئے گا اور نہ ہی ورب نظر آئے گا، لیکن یہ ایک کلیکشن آف ورڈز ہے جو اسپیسیفک میننگ کنوے کرتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو
Phrases can be categorized based on their structures and functions such as noun phrases. इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जैसे कि verb phrases and prepositional phrases, और इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं। तो हम टाइप पे नहीं जाते, हम बेसिक लेवल के phrases करेंगे जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए इनफ होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स देखते हैं और फिर उनके सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं, और फिर हम उसके बाद फ्रेजेस पे जाएंगे और उनके सिनोनिम्स देखेंगे। तो वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हैप्पी, जिसका सिनोनिम्स बन सकता है जॉयफुल, कंटेंट एंड डिलाइट। इसी तरह एक सैड है और इसके यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सिनोनिम्स आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर इसके बाद बिग, जिसका सिनोनिम बन सकता है लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस। और फिर इसके बाद स्मॉल की अगर बात की जाए तो टिनी, लिटल वगैरह। और फास्ट, और फिर इसके बाद स्लो। ये जो आपको इनके सामने वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये इनके सिनोनिम्स हैं जो कि है स्लो के। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें ब्यूटीफुल, अगली, स्मार्ट, डम, ये सारे वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं और इनके सामने जो कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हर एक वर्ड के तीन तीन सिनोनिम्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो एक वर्ड है ब्रेव, जिसका मतलब बनता है करेजियस, फेयरलेस, वेलेंट वगैरह। और कोवर्डली, स्ट्रॉन्ग, वीक, हैप्पी, एंग्री, फनी, सीरियस, लाउड एंड क्वाइट। अगर हम आगे चल के मज़ीद देखें तो यहाँ पे गुड, बैड, काइंड, मीन, ब्रेव, अफ्रेड, हैप्पी, सैड, स्मार्ट, स्टूपिड। और फिर इसके बाद अगर हम आगे चले तो प्रिटी, अगली, स्ट्रॉन्ग, वीक, हैप्पी, एंग्री, फनी, सीरियस, लाउड, क्वाइट। और उसके बाद गुड, बैड, काइंड, मीन, ब्रेव, अफ्रेड, हैप्पी, सैड, स्मार्ट एंड स्टूपिड। और फिर इसके बाद अगर हम सिनोनिम्स और कॉमन फ्रेजेस की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे एक फ्रेज है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, तो इसका जो सिनोनिम्स बन सकता है वो है रैपिडली, स्विफ्टली, क्विकली। फिर उसके बाद अगला फ्रेज अगर देखें हम, पीस ऑफ केक, तो इजी एज पाई, ए ब्रीज, चाइल्ड्स प्ले, इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं ब्रेक द आइस, under the weather, cost an arm and a leg, bite the bullet, hit the sack, burning the midnight oil, beat around the bush, and once in a blue moon। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये जो बोर्ड में जितने भी वो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं, और इनके सामने ये जो तीन तीन वर्ड्स या तीन तीन ग्रुप ऑफ वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये इनके सिनोनिम्स बनते हैं इन फ्रेजेस के। तो इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ और भी फ्रेजेस हैं जैसा कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब बनता है इग्नोर करना किसी को। और फिर उसके बाद किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, जिस तरह हम उर्दू में अमूमन एक इस्तेमाल करते हैं एक तीर से दो शिकार, तो इस तरह इंग्लिश में इस्तेमाल होता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। Jump on the bandwagon, break a leg, spill the beans, hit the nail on the head, steal someone's thunder, cost a pretty penny, cross that bridge when you come to it, catch someone's eye। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ मज़ीद भी फ्रेजेस हैं जिनको आप यहाँ पे लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे वो लिस्ट कंप्लीट हो गई, और फिर इससे अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ।
جس میں آپ کے سینونمز کی مزید کچھ پریکٹس ہو جائے گی، جس میں میں ورڈ سینونمز کو انکلوڈ کروں گا اور کچھ فریزز اور ان کے سینونمز کو انکلوڈ کروں گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔